پہلے ہم اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے تفصیلی نکات کی طرف آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات فأما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما يذکر الا اولو الالباب۔ یہ آیت نمبر 7 ہے سورہ آل عمران کی۔ جب قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اس میں کچھ ایسی آیات نازل ہوئیں کہ جن کے ظاہری معنی اور مفہوم وہ نہیں ہے جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حقیقی مراد ہے، تو ان ظاہری معنی اور مفہوم کو دیکھ کر یا پڑھ کر یا سن کر عیسائیوں نے یہ اعتراض کیا قرآن مجید پر کہ دیکھیں قرآن بھی تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ النساء کی ایک آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمۃ القاها الی مریم وروح منہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول ہیں، وکلمۃ اور اللہ کا کلمہ ہے، القاها الی مریم جس کو اللہ نے مریم کی طرف القاء کیا، وروح منہ اور اللہ کی روح ہے۔ اس کا ظاہری مطلب یہی ہے۔ تو جب یہ قرآن کی آیت ان کے سامنے آئی تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے یہ مناظرہ کر رہے تھے نا، پہلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ مناظرے کی شکل میں وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب کرنے لگے۔ تو انہوں نے یہ سوال رکھا کہ قرآن آپ کا یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کی روح ہے، جب وہ اللہ کی روح ہے تو یقیناً اللہ کا شریک ہو گئے، اور شریک ہونے کے لحاظ سے ہم یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس قرآن کی اس آیت سے بنائے گئے غلط عقیدے کا رد اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ذات ہے انزل علیک الکتاب جس نے آپ پر یہ کتاب قرآن مقدس نازل فرمائی۔ اس قرآن کی کیا شان ہے؟ منہ آیات محکمات، اس قرآن میں بعض آیات ایسی ہیں جو کہ محکم ہیں۔ محکم آیات وہ آیات ہوتی ہیں جن کا معنی بالکل واضح ہوتا ہے اور اس کے معنی میں کوئی تشابہ، کوئی تغیر، کوئی تخصص، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا منہ آیات محکمات، یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا اے حبیب، منہ آیات محکمات، ان میں سے کچھ آیاتیں ایسی ہیں قرآن کی جو محکمات ہیں، واضح ہیں، اور اس کی تعریف کیا ہے؟ ہن ام الکتاب،
وہ جو محکم آیات ہیں وہ قرآن کی اصل ہے، ام الکتاب ہے۔ اصل قرآن جو ہے وہ ہے، یعنی جو آپ نے حکم اخذ کرنا ہے، شریعت جو بنانی ہے وہ ان آیات محکمات سے بنانی ہے۔ وَأُخَرُ، اور دوسری قسم کی جو آیات ہیں متشابہات، وہ متشابہات ہیں۔ متشابہات آیات کیا ہیں؟ وہ آیات جن کا لفظی معنی اور مطلب جو ہے واضح نہیں ہوتا۔ دو قسم کی متشابہات ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کچھ آیات تو ایسی ہیں جن کا ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا، جیسا کہ حروف مقطعات، الف لام میم، حامیم، قاف، یاسین، اس کا ترجمہ آپ کوئی بھی ترجمہ قرآن کا اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی ترجمہ اس کا آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ یہ ایسی آیات ہیں اس کا جو ترجمہ ہے وہی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں۔ تو حروف مقطعات بھی متشابہات کی ایک قسم ہے۔ جب ہم اس کا ترجمہ ہی نہیں کر سکتے، اس کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ ہی نہیں کر سکتے، تو اس کو سمجھیں گے کیسے؟ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اور متشابہات کی ایک قسم یہ ہے کہ جو ترجمہ تو ہو سکتا ہے، ایسی آیات قرآن میں موجود ہیں کہ ان کا ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم ان کا ترجمہ اپنی زبان میں کرتے ہیں تو جو نکل کے سامنے آتی ہے بات، وہ ہمارے بنیادی عقائد کے خلاف ہوتی ہے۔ عقائد کے خلاف ہونے سے مراد کیا کہ قرآن کی جو محکم آیات ہیں، جو واضح آیات ہیں، جو وہاں سے عقیدہ نکل رہا ہے، اس عقیدے سے ٹکرا رہی ہیں، تو لہذا ہم اس پر بھی عمل نہیں کر سکتے، اس میں تشابہ ہے، ہمیں اس کا حقیقی مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جو ترجمہ کرنے سے مطلب نکل کے آ رہا ہے وہ ہمارا محکم آیات سے ٹکرا رہا ہے، قرآن کی محکم آیات سے وہ ترجمہ ٹکرا رہا ہے۔ اور یقیناً جب محکم آیات اور متشابہات کا ٹکراؤ ہوگا تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم محکم پر عمل کریں گے، جس کا معنی واضح ہن ام الکتاب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسائیوں، تم جو قرآن کی آیت سے یہ عقیدہ بنانے کی کوشش کر رہے ہو کہ میں نے کہا کہ روح منہ، اور تم نے ترجمہ کیا کہ وہ اللہ کی روح ہے، تو تم نے عقیدہ بنایا کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے شریک ہے، اللہ کی روح ہے۔ تو تمہارا یہ عقیدہ بنانا تمہاری کم عقلی ہے، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر نازل کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک وہ آیات ہیں جو محکمات ہیں، جن کا لفظی ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو بالکل واضح ہوتا ہے، اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہوتا، اور دوسری قسم کی آیات قرآن میں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، جب آپ ان کا ترجمہ کرتے ہیں تو جو بات آپ کے سامنے نکل کے آتی ہے ترجمے میں، وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی مراد نہیں ہوتی، تو آپ اس آیت سے، آیت متشابہ سے کبھی بھی عقیدہ نہیں بنا سکتے، آیت متشابہ سے عقیدہ نہیں بنا سکتے۔ اور عیسائیوں، تم آیت متشابہ سے عقیدہ بنا رہے ہو، اس لیے تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل دی کہ تم قرآن مجید کو اس انداز سے نہ سمجھو جس انداز سے تم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو، بلکہ قرآن کو اس انداز سے سمجھو، اس طریقے پہ سمجھو جیسا میرا نبی تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یہی بات آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر اور دیگر جگہوں پر جو لوگ صرف عربی زبان کو جانتے ہیں، عربی زبان کو جانتے ہیں، یا تو عرب میں رہ کر آئے ہیں یا تھوڑی بہت عربی زبان سیکھ لی کہیں سے، اور پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں اور مفسر قرآن بن جاتے ہیں، اور عربی زبان کا من و عن ترجمہ کر کے اور جو مطلب بھی نکل رہا ہے اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ گمراہیاں پھیلاتے ہیں، غلط غلط عقیدے اور غلط غلط باتیں بیان کرتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے ان کا بھی رد ہو رہا ہے کہ قرآن جو ہے یقیناً عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربی زبان کو سیکھنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عربی زبان کا ترجمہ سیکھ لیں اور آپ پھر جو ہے اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ ابتدائی مفسرین میں سے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کی چچا کے بھتیجے ہیں آپ، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی تھی، اپنا لعاب دہن ان کے زبان پہ ڈالا تھا اور خصوصی دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ اس کو تعویل کا علم عطا فرما،
قرآن کی سمجھ بوجھ عطا فرما اور تعبیر کا علم عطا فرما۔ وہ پہلے مفسر ہیں قرآن کے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ 4 قسموں پر ہیں۔ قرآن کی آیات 4 قسموں کی ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ وہ آیات جن کی تفسیر میں کوئی جہل نہیں ہے، کوئی اشباع نہیں ہے، بالکل واضح آیات ہیں قرآن کی۔ کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی اگر ان کو پڑھے گا تو اس کا مطلب اس کو سمجھ میں آ جائے گا، کوئی اس میں اشباع نہیں ہے۔ دوسری قسم کی آیات وہ ہیں کہ جن کی تفسیر کو عرب کے لوگ اپنی زبان دانی کی وجہ سے جان لیتے ہیں۔ کچھ آیات قرآن میں ایسی ہیں کہ ان کے اندر مشکل الفاظ ہوتے ہیں جس کو ہم اردو بولنے والے اجمی لوگ نہیں سمجھ سکتے، لیکن جو عرب والے ہیں، عربی بولنے والے ہیں، جو عربی زبان کو بولتے ہیں یا سمجھتے ہیں، وہ ان کو سمجھ لیتے ہیں، اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کی بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ اور تیسری قسم کی آیات وہ ہیں کہ جن کی تفسیر کو اور جن کے مفہوم کو صرف ماہر علماء ہی جان سکتے ہیں۔ اور چوتھی قسم کی آیات وہ ہیں جن کی تفسیر کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے خود فیصلہ فرمایا تفسیر ابن عباس میں کہ سارا قرآن ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی جو عربی سمجھنا شروع کر دے وہ اس کو سمجھ جائے گا، بلکہ قرآن میں ایسے ایسے مقامات بھی ہیں اور ایسی ایسی آیات بھی ہیں کہ خالی عربی زبان کو سمجھنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے بہت سے علوم آپ کو چاہیے ہوں گے۔ جب امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کنز الایمان لکھا، تو آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے یہ ترجمہ جو لکھا ہے یہ کس بنیاد پر لکھا ہے، کن علوم کی بنیاد پر لکھا ہے؟ کون سے علوم چاہیے ضروری جن کے موجودگی میں کوئی انسان قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے یا لکھ سکتا ہے؟ تو حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ کم از کم 50 علوم ایسے ہیں کہ اگر ان پر مہارت حاصل نہ ہو تو آپ قرآن کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ بظاہر کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کا ترجمہ آپ آرام سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ بعض آیات بالکل آسان ہیں اور بعض آیات ایسی ہیں جن میں مشکل الفاظ ہیں لیکن عربی جاننے والا اس کو سمجھ جاتا ہے، لیکن اکثر آیات ایسی ہیں کہ جن کو صرف ماہر علماء ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس سے جس طرح سے عیسائیوں نے غلط عقیدہ بنایا، ایسے قرآن مجید کو صرف عربی زبان سیکھ لینے سے جو لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بھی گمراہیوں کا خطرہ ہے، وہ بھی گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسائیوں، تم لوگوں نے جو قرآن کی ایک آیت کے ظاہری مطلب اور مفہوم سے عقیدہ بنایا ہے وہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، کیونکہ وہ آیات محکمات میں سے نہیں ہے بلکہ آیات متشابہات میں سے اس کا جو حقیقی معنی اور مفہوم ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نے جو معنی مفہوم لیا ہے وہ غلط ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، بعض آیات محکمات ہیں جو کہ قرآن کی اصل ہے، اس کتاب کی اصل ہے، واخر متشابہات، اور بعض آیات وہ ہیں جن میں تشابہ ہے، جن کا معنی آپ کے اوپر واضح نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، زیغن ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، ما تشابہ، ان آیات میں جن میں تشابہ ہے، منہ ابتغاء الفتنہ، کس نیت سے، نیت کیا ہے ان کی، کس نیت سے وہ اس کی پیروی کرتے ہیں یا ان آیات کو ٹٹولتے ہیں جن میں تشابہ ہے۔ نیت ان کی کیا ہوتی ہے؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ پیدا کرنے کے لیے، وابتغاء تأویل، اور جھوٹی تعویلات اور جھوٹے معنی اور مفہوم گھڑنے کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، ان کے دل کیا ہیں؟ اللہ کی راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں،
सिरात मुस्तकीम से हटे हुए हैं, टेढ़ापन है उनके अंदर, निफाक है उनके अंदर, ईमान नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, आयात मुहकमात जो कि वाज़ेह हैं उनको पसे पुश डाल देते हैं, और आयात मुतशाबिहात जिनमें तशाबुह है, जिनका मफ़हूम वाज़ेह नहीं है, जिनके बारे में हुक्म दिया गया है कि इनमें आपने सवाल जवाब नहीं करना, सिर्फ ईमान लाना है, उनको टटोलते हैं, उनमें गौर व फिक्र करने की कोशिश करते हैं, और फिर जब गौर व फिक्र करते हैं तो फितना और फसाद फैलाते हैं और गुमराह करते हैं लोगों को, और गलत तावीलात, कुरान की गलत तफसीरात बयान करके लोगों को गुमराह करने का बाइस बनते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की मज़म्मत बयान फरमाई कि उनके दिल टेढ़े हैं। वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है वाज़ेह तौर पर, वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह, जो आयात मुतशाबिहात हैं उनका जो असल मफ़हूम है, उनकी जो असल तफसीर है, अल्लाह के सिवा उसको कोई नहीं जानता। पहला गिरोह हो गया जिनके दिल में टेढ़ापन है, वो आयात मुतशाबिहात में टटोलते हैं, उसके अंदर तदब्बुर करने की कोशिश करते हैं। दूसरा गिरोह आ गया वर्रासिखून फिल इल्म, और जो लोग रासिखून फिल इल्म है, जो इल्म में महारत रखने वाले लोग हैं, असर रसूख रखने वाले लोग, यक़ूलून, वो लोग कहते हैं आमन्ना भी, हम अल्लाह की इन आयात पर ईमान लाते हैं, कुल्लुम मिन इंदी रब्बिना, खा वो आयात मुहकमात हों या आयात मुतशाबिहात, कुल्लुम दोनों की दोनों, मिन इंदी रब्बिना हमारे रब की तरफ से है, वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब, अल्लाह ताला तारीफ़ फरमा रहा है कि नसीहत हासिल नहीं करते मगर अक्ल वाले, सिर्फ अक्ल वाले ही कुरान से नसीहत हासिल करते हैं।